الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 14 اگست سن 2020 ہے اور پورے ملک میں آزادی کی خوشی منائی جا رہی ہے. یہ خوشی صرف آج ہم نہیں منا رہے، بلکہ یہ خوشی 72 سال سے تقریباً ہم مناتے چلے آئے ہیں. آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. جو قومیں غلامی کی زندگی بسر کرتی ہیں، ان کی نہ اپنی تہذیب ہوتی ہے، نہ اپنا تمدن، نہ ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی اپنی فکر. وہ ہر لحاظ سے جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پہ بھی، فکری طور پہ بھی پھر غلام ہی ہوتے ہیں. جن کو اللہ رب العزت نے آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے، انہیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی اس نعمت پر اور اس احسان پر شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ کثرت سے شکر گزار ہونا چاہیے اپنے پروردگار کا جس نے نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آزادی حاصل کی اور ہمارے بزرگوں نے ایک الگ ریاست حاصل کی، تو اس کا ایک خاص مقصد تھا. ان کے پیش نظر ایک خاص مقصد تھا جس کے تحت انہوں نے الگ خطہ زمین حاصل کیا. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 72 سال گزر چکے اور حالت یہ ہے کہ اس فکر میں غنچے زرد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں کہ انجام گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا. ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں. وہ کسی ایک رسالے میں دیکھا تھا شاید، یا کسی اخبار کے تراشے میں لطیفہ، کہ کہیں پر کوئی 5 دوست رہتے تھے اور پانچوں جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں جہاز تھے. ان کا اپنا ایئرپورٹ ہوتا ہے، خصوصاً قبرستان. تو وہ کسی ایسے ویرانے میں رہتے تھے، پانچوں دوست، صبح و شام نشے میں. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ان کا ایک دوست مر گیا. اب مشورہ کرتے ہیں کہ ہم تو رہتے ہیں آبادی سے باہر، سارے لوگوں سے کٹے ہوئے ہیں، ہٹے ہوئے ہیں، کوئی ہمارے قریب نہیں لگتا، تو ہمارے مردے کو کون اٹھائے گا، اسے کون دفن کرے گا.
تو اب کیا کریں؟ انہوں نے مشورہ کیا، تھے تو سارے نشے میں، یار اس کا طریقہ یہ ہے کہ چارپائی پہ اس کو رکھتے ہیں، اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں، سامنے سے بازار ہے، بازار سے گزر کر آگے پھر قبرستان ہے، لے جائیں گے، کچھ لوگ ساتھ مل جائیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ اب چاروں نے جنازہ اٹھا لیا۔ اب تو خیر لوگ مصروف ہیں، ورنہ آپ کو یاد ہوگا جو پرانے حضرات بیٹھے ہیں کہ جب کبھی بازار سے جنازہ گزرا کرتا تھا تو جو گاہک ہوتے تھے، دکاندار ہوتے تھے، وہ بھی ثواب کی نیت سے اپنی دکان کو چھوڑ کر چند قدم جنازے کے ساتھ چلتے تھے، کندھا دیا کرتے تھے، 10 قدم چل لیتے، مسنون بھی ہے، سنت بھی ہے۔ تو وہ جب بازار میں داخل ہوئے نا تو دکانداروں نے دیکھا جنازہ آ رہا ہے، تو ایک دکاندار جلدی سے آیا، اس نے کندھا دیا ایک، وہ جو اٹھائے ہوئے تھا نا پہلے سے، وہ جہاز جو تھا وہ پرواز کر گیا، چھوڑ دیا بھائی، چلو میری جان تو چھوٹی۔ اس طرف سے دوسرا دکاندار آیا، اس نے کندھا دیا، جو اس طرف تھا وہ بھی چلا گیا۔ اس طرح کرتے کرتے وہ چاروں جو تھے وہ نکل گئے، واپس اپنے اڈے پہ پہنچ گئے۔ اب لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے، آگے دکاندار آئے، انہوں نے کندھا دیا، پھر اس سے آگے، ایسے ایک دوسرے سے لیتے گئے اور چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، وہ مریالی موڑ، قریشی موڑ کراس کر گئے۔ جب تھک گئے سارے تو پھر کہنے لگے یار جانا کہاں ہے، اس کے وارث کون ہے کوئی وارث؟ کوئی بھی نہیں۔ کہاں لے جانا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ نہ کرے ہمارا یہ حال بنا ہوا ہے، جا رہے ہیں بس کوئی پتہ نہیں ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے جانا کدھر ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ اپنے مستقبل کے فیصلوں کا، اپنے روشن مستقبل کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے زندہ قوموں کے لیے اپنے اکابر کی زندگیوں کو سامنے رکھنا۔ اور چونکہ ہم نے اپنے بزرگوں، اپنے اکابرین کی زندگیوں کو بھلا دیا ہے، ہم نے تاریخ کا مطالعہ کرنا ہی چھوڑ دیا، ان کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، جب ہم نے یہ سب کچھ کیا تو پھر آگے کی راہ ہم کیسے متعین کر سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے منزل اس لیے نہیں آ رہی۔ تو ضروری ہے زندہ قوموں کی طرح کہ اپنے اکابرین، اپنے بزرگوں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں آزادی کے لیے، ان کی تاریخ کو زندہ کیا جائے، ان کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھا جائے، ان کے حالات و واقعات کو اپنے سامنے رکھا جائے، ان کی قربانیوں کو اپنے سامنے رکھا جائے، پھر اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے، پھر دیکھیں کامیابی ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پورے ملک میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ہم بھی خوش ہیں، آپ بھی خوش ہیں، سارے اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے آزادی کی صورت میں، خوشی ہونی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم یہ سوچتے نہیں ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ آزادی آخر ملی کیسے ہمیں، اس کے لیے قربانی کس نے دی؟ آزادی ایسے تو نہیں ملا کرتی، اس کے لیے تو قربانیاں چاہیے، اور وہ قربانیاں دینے والے کون تھے کبھی سوچے ہی نہیں ہے۔ اور اس بارے میں آپ کا میڈیا بھی کچھ نہیں کہے گا، آپ کے رسائل، آپ کے اخبارات، پرنٹ میڈیا آپ کا، الیکٹرانک میڈیا آپ کا، وہ اس طرف آپ کو لے نہیں جائے گا۔ اگر تھوڑا سا آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پھر نظر آئے گا کہ ہمارے اکابرین نے کس حد تک قربانیاں دی ہیں، اور دوسری بات یہ بھی آپ کے سامنے آئے گی کہ آزادی کے لیے قربانیاں دینے والے تھے کون؟ کیا انہوں نے بعد میں جاگیریں بنائی ہیں؟ کیا انہوں نے بعد میں کوئی پلاٹ حاصل کیے، زمینیں حاصل کی ہیں، انہوں نے انعام حاصل کیا؟ کیا لیا دنیا سے انہوں نے؟ تو جب ہم تاریخ کو کھنگالتے ہیں نا، ایک تھوڑا سا ایسے چند جھلکیاں عرض کرتا ہوں جو آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ ملک ایسے نہیں ملا اور نہ آزادی ایسے ملی ہے۔ ہمیں انگریز نے غلام بنا لیا تھا، ہندوستان، مشترکہ ہندوستان کو انگریز نے غلام بنا لیا تھا۔ آئے تھے تجارت کرنے کی غرض سے اور یہاں آ کر قابض ہو گئے، ریاستوں کو فتح کرتے رہے، لیکن سب سے ان کی راہ میں جو بڑا کانٹا تھا جس سے وہ خوفزدہ رہتے تھے اور انہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ وہ شیر جب تک زندہ ہے ہماری خیر نہیں، اور وہ شیر کون تھا جسے دنیا ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے، سرنگا پٹنم میں۔ چنانچہ انہوں نے اس کے خلاف چڑھائی کی اور 1999 میں سلطان ٹیپو شہید ہوئے۔ یہاں یہ بھی عرض کروں
کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ موجودہ جو آپ کو مونچھوں والی سرکار نظر آتی ہے نا، یہ ٹیپو سلطان نہیں ہے، وہ باریش تھا، حافظ قرآن تھا، عالم دین بھی تھا. اس کے پاس ہر جمعے کو علماء کی محفل سجا کرتی تھی. وہ ایسے نہیں تھا جس طرح بنا کر پیش کیا جاتا ہے اسے. اور وہی تھا جس نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اور شیر بن کر رہا، شیر بن کر جیا اور شیر بن کر ہی شہادت پائی. لیکن اپنوں کی غداری اگر نہ ہوتی تو شاید وہ یوں بات نہ کھاتا. چنانچہ 1799 میں جب ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا تو اس وقت کے انگریز فوج کے آفیسر نے ٹیپو سلطان کی مبارک لاش پر اپنا پاؤں رکھ کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. اب اور کوئی ہمیں نظر نہیں آتا جو ہمارا راستہ روک سکے. اور پھر اس کے ٹھیک 3 سال کے بعد دہلی میں، جو کہ مرکز تھا، دہلی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے اعلان ہوا. اور وہ اعلان کیا تھا کہ مخلوق خدا کی، ملک بادشاہ کا، اور حکم آئندہ ہمارا چلے گا. 3 باتیں کہی اس نے: مخلوق خدا کی، ملک بادشاہ کا، اور حکم ہمارا چلے گا، یعنی انگریز کا چلے گا. جب اس نے یہ اعلان کیا تو کوئی جاگیردار نہیں اٹھا، کسی ریاست کا کوئی نواب نہیں اٹھا، کسی طرف سے کوئی مالدار شخصیت سامنے نہیں آتی، بلکہ چٹائیوں پر بیٹھ کر درس قرآن اور درس حدیث دینے والے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دلی میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ انگریز اعلان کر چکا ہے کہ آج کے بعد حکم ہمارا چلے گا، تو لہٰذا آج سے ہم غلام ہو چکے ہیں، اب انگریز کے خلاف جہاد ہر مسلمان پر فرض ہو چکا ہے. یہ سب سے پہلا فتویٰ مدرسے کی چٹائیوں سے تھا. یہ سب سے پہلا فتویٰ تھا. اور یہیں سے تحریک آزادی کا آغاز ہوتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں اپنے اکابر کو کہ تحریک آزادی شروع کہاں سے ہوئی، تحریک آزادی کے لیے کون میدان میں آیا. سب سے پہلے ایک محدث، ایک مفسر، سب سے پہلے ایک عالم مدرسے میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے. اور یہ اعلان کرنا اتنا آسان نہیں تھا. اس کی پاداش میں وہ سب سے بڑا مدرسہ، دلی کا مشہور مدرسہ، اسے بند کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. شاہ عبدالعزیز کو زہر دیا گیا، شاہ عبدالعزیز کی ساری جائیداد کو کرک کر دیا گیا، شاہ عبدالعزیز کو جلا وطن کیا گیا، اور زہر ایسا دیا گیا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، لیکن جو فتویٰ دیا تھا آخر تک اس پر ڈٹے رہے. اور پھر اس کے بعد اپنے ایک شاگرد کو تیار کرتے ہیں، اپنے خاندان کے ایک جوان کو بلاتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، میں نے جو فتویٰ دیا ہے وہ ایسے نہیں دیا. اس وقت وطن کی آزادی، ملک کی آزادی اور فرنگی کے غلامی سے آزادی حاصل کرنا ہم پر فرض ہو چکا ہے، اور اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے میں تم 2 کا انتخاب کر رہا ہوں، کیونکہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، بینائی میری زائل ہو چکی ہے، زہر دیا گیا، میرا جسم کام نہیں کر رہا، بڑھاپا طاری ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، فتویٰ میں نے دیا ہے، اب اس فتوے کو عملی شکل تم نے پہنانی ہے. چنانچہ ان کے اپنے گھر کے ایک فرزند حضرت شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ایک معتبر شاگرد سید احمد شہید رحمہ اللہ میدان میں آئے دونوں، اور جہاد کے لیے کام شروع کیا. 1824 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز کی وفات ہے. 1824 ان کی وفات ہوئی. شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید دونوں نکلتے ہیں میدان میں، جگہ جگہ جا کر لوگوں کو جہاد کے لیے آمادہ کرتے ہیں، لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرتے ہیں، کیونکہ آسان کام نہیں تھا. آج کل کا دور نہیں تھا، میڈیا کا دور نہیں تھا، ٹیلی فون کا دور نہیں تھا، موبائل کا دور نہیں تھا کہ رابطے کیے جاتے. ایک ایک کے پاس جاتے، غریبوں کے پاس بھی گئے، امیروں کے پاس بھی گئے، نوابوں کے پاس بھی گئے، دکانداروں کے پاس بھی گئے. علماء نے ان کا ساتھ دیا، اہل علم ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور پھر وہاں سے وہ نکلے
جب ایک لشکر تیار ہوا تو اب محاذ کون سا بنایا جائے؟ انہوں نے ہمارے صوبے کا انتخاب کیا، اور ہمارے صوبے کا انتخاب کرنے کے بعد وہ پشاور پہنچے، پشاور پہ قبضہ کیا، وہاں پر اسلامی نظام کو نافذ کیا۔ اس کے بعد آگے بڑھے، بالا کوٹ کے میدان میں پھر جنگ ہوئی، تاریخی جنگ ہوتی ہے، اور آزادی کے یہ متوالے اس میدان میں بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر 1831 کو جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ آج بھی بالا کوٹ کی پہاڑیاں گواہ ہیں، آج بھی وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بلکہ میں نے کہیں دیکھا تھا، ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بیان فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ شاہ اسماعیل کو معمولی شخصیت نہ سمجھنا، اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رب تعالیٰ پر قسم کھا لیں تو رب تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پوری فرماتے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید بھی ان لوگوں میں ہیں جب میدان جہاد گرم تھا، سامنے دشمن تھا، سکھوں سے مقابلہ جاری تھا، اس دوران سامنے سے ایک کافر آتا ہے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے۔ جب اس نے گستاخی کی، شاہ اسماعیل نے قسم کھائی کہ تیرا سر میں قلم کروں گا، یہ قسم کھائی، ادھر پیچھے سے ان پر حملہ ہوا تلوار کا، سر ان کا کٹ گیا، شاہ اسماعیل شہید کا سر کٹ گیا، دھڑ باقی رہ گیا، لیکن قسم کھا چکے تھے کہ تجھے میں اپنی تلوار سے قتل کروں گا۔ بغیر سر کے شاہ اسماعیل کا دھڑ گیا اور جا کر اسے قتل کر دیا۔ اللہ نے قسم کو اس طریقے سے پورا کیا۔ تو شاہ اسماعیل سید احمد شہید 1831 میں بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر جام شہادت نوش کر کے اپنا خون پیش کر کے بتا گئے کہ آزادی حاصل کرنا مذاق نہیں ہوا کرتا۔ یہ سب سے پہلی جنگ تھی جو آزادی کے لیے لڑی گئی، اور اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ سارے چھپ کر چلے گئے، غائب ہو گئے، اب ہار چکے ہیں، شکست ہو چکی ہے، انگریز حاوی ہو چکا ہے، پورے ہندوستان پر انگریز کا قبضہ ہے، اب کیا کر سکتی ہیں اس کے خلاف؟ نہیں، اپنی استطاعت کے مطابق تو کرنا ہی ہے کام۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ ہے، اب اس پر عمل کرنا ہے۔ بظاہر چھپ گئے جو باقی بچے تھے مجاہدین، لیکن خاموشی سے کام کرتے رہے، خاموشی سے لگے رہے، یہاں تک کہ 26 سال کے بعد 1857 کو دوبارہ شاملی کے میدان میں ظاہر ہوئے اور دوبارہ انگریز کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی۔ 1857 کی جنگ دوبارہ لڑی گئی، یہ دوسری جنگ ہے آزادی کے لیے، یہ تو مشہور جنگ ہے، سارے جانتے ہیں۔ اور اسی جنگ میں مسلمانوں کا نقصان کتنا ہوا، آپ ذرا تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ اس میں آپ کو کوئی مالدار سرمایہ دار میدان میں نظر نہیں آئیں گے، بلکہ اس میدان میں آپ کو رشید احمد گنگوہی نظر آئے گا، اس میدان میں آپ کو مولانا قاسم نانوتوی نظر آئے گا، اس میدان میں آپ کو حافظ ضامن شہید نظر آئے گا، اس میدان میں آپ کو علماء دیوبند کا سرپرست اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نظر آئے گا۔ یہ سارے علماء ہی تھے جو میدان میں اترے تھے، لیکن یہاں بھی کامیاب نہ ہو سکے، اور پھر ناکامی کی صورت میں سزا کیا ملی کہ صرف دلی کے اندر 34,000 علماء کو سزائے موت دی گئی۔ 34,000 علماء کو، جو علماء کا گڑھ سمجھا جاتا تھا دلی، اور کہتے ہیں کہ وہاں پر دلی میں کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ کسی عالم دین کی لاش لٹکی ہوئی نظر نہ آئے۔ اور انگریز نے فیصلہ یہ کیا، حکم یہ جاری کر دیا کہ جس کی داڑھی نظر آئے، جس کے سر پہ پگڑی یا ٹوپی ہو، جس کی داڑھی ہو، شک پڑتا ہو کہ یہ مولوی ہے، اس کو گولی مار دو۔ کسی ایک مولوی کو زندہ نہیں چھوڑا گیا، ایک عالم کو زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ یہ قربانیاں دینے والے کون لوگ تھے؟ مدارس کے لوگ تھے، علماء ہی تھے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے، نہ کسی انعام کی خاطر، نہ کسی جاگیر کی خاطر، نہ کسی جائیداد کی خاطر۔ اور پھر 1857 کی جنگ کے بعد جو باقی بچے تھے روپوش ہو گئے، تعداد بہت کم تھی، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا۔ ایک علاقہ ہے ہندوستان میں، اس علاقے کو گل شہید کہا جاتا ہے۔ گل شہید، گل مٹی کو کہتے ہیں، گل شہید، شہیدوں کی مٹی۔ وہاں پر ہزاروں مجاہدین کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ وہاں کی ساری مٹی مجاہدین کے خون سے رنگین ہو گئی تھی، تو اس لیے اس علاقے کا نام رکھ دیا گیا گل شہید، شہیدوں کی مٹی۔
ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء کو اور مسلمانوں کو شہید کیا گیا 1857 کے بعد۔ علماء روپوش ہو گئے جو باقی بچے تھے، لیکن کیا وہ ہمیشہ کے لیے چھپ گئے؟ نہیں، وہ سوچ رہے تھے کہ اب تیسری جنگ لڑنی ہے تو کیا تیاری کریں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ حالات کچھ اور طرف جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے وطن کی آزادی کے لیے، جن لوگوں نے غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، مقصود اللہ کی رضا تھی اور دنیاوی مقصد کوئی نہیں تھا، اقتدار کا حصول نہیں تھا، اللہ کی رضا کے لیے، وطن کی آزادی اور غلامی سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہ شہید اور وہ شہداء، ان کے بچے آج اس حال میں ہیں کہ ان کے پاس نہ پہننے کو کچھ ہے نہ کھانے کو کچھ ہے، کھانے کے لیے بھی پریشان اور پہننے کے لیے ان کے پاس لباس بھی پورا نہیں۔ اس موقع پر انگریز نے فائدہ اٹھایا اور اس نے ہزاروں کی تعداد میں اپنے پادریوں کو چھوڑ دیا۔ وہ جا کر ان کو دعوت دیتے تھے، بیٹا تمہارا باپ نہیں تو کوئی بات نہیں، آؤ ہمارے پاس، تمہارے پاس لباس نہیں ہے تو ہم لباس دیں گے، تمہارے پاس خوراک نہیں ہے تو ہم تمہیں کھانا کھلائیں گے، تمہارے پاس تعلیم کا خرچ نہیں تو ہم تمہیں مفت تعلیم دیں گے، مفت لباس ملے گا، مفت خوراک ملے گی، مفت تعلیم بھی ملے گی، آ جاؤ ہمارے پاس۔ جب ان علماء نے دیکھا کہ حالت تو یہ بن گئی اور یہ حالت زیادہ خطرناک ہے، اور ویسے بھی ان کو اب افرادی قوت بھی چاہیے تھی آگے کام چلانے کے لیے، میدان جہاد کو پھر گرم کرنے کے لیے افراد چاہیے تھے، اور دوسری طرف یہ حالات پیدا ہوئے تو علماء سر جوڑ کر بیٹھے، اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی جائے کہ اگر وہ بچوں کو، ہمارے یتیم بچوں کو، ہمارے غریب اور بے سہارا بچوں کو مفت تعلیم، مفت خوراک اور مفت لباس دے سکتے ہیں تو ہم بھی اللہ کے بھروسے پر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ جو شہیدوں کے بچے ہیں، جو مسلمان بچے ہیں جن کو تعلیم کی ضرورت ہے، ہمارے پاس آئیں، بغیر فیس کے مفت تعلیم ملے گی، جن کے پاس لباس نہیں ہے ان کو لباس ملے گا، جن کے پاس خوراک نہیں ہے ان کو خوراک ملے گی۔ یہ اعلان ایک بہت بڑی بات تھی ایسے حالات میں جب حکومت مخالف ہو، آب و ہوا ساری مخالف ہو، حکومت کے پاس تو ایک رقم بھی تھی، حکومت کے پاس تو پیسہ بھی تھا، سرمایہ بھی تھا، سب کچھ تھا، وہ تو تنخواہیں بھی دے سکتے ہیں، وہ تو کھانا بھی دے سکتے ہیں، وہ تو لباس بھی دے سکتے ہیں، اور ایسے لوگ جو خود خالی ہیں، جن کے اپنے دامن میں کچھ نہیں، ان کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ آؤ لباس بھی ملے گا، خوراک بھی ملے گی اور تمہیں تعلیم بھی ملے گی۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے بھروسے پر جن لوگوں نے اس میدان میں قدم رکھا، اللہ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ وہ تعلیم بھی مفت دیتے رہے، کھانا بھی دیتے رہے، لباس بھی دیتے رہے، صرف دیتے نہیں رہے، آج تک دے رہے ہیں، آج تک کمی کوئی نہیں آئی۔ کچھ عرصہ پہلے دارالعلوم دیوبند کے ناظم سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخراجات کتنے ہیں ماہانہ، تو جواب میں مسکرا کر کہنے لگے کہ ہمارے مدرسے کے دارالعلوم دیوبند کے ماہانہ یعنی مہینے کا جو خرچہ ہے وہ کروڑوں میں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ صاف سادہ لفظوں میں یوں سمجھو کہ روزانہ کا ہمارا مدرسے کا جو خرچہ ہے وہ 3 لاکھ کا ہے، روزانہ کا خرچہ 3 لاکھ کا ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ دیتا کون ہے؟ اس نے کہا وہی دیتا ہے جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئی۔ 3 لاکھ روزانہ کا خرچہ، اسباب بن رہے ہیں، دینے والے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو اس طرف مائل کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے مدارس کو دیکھ لیں، میں اکثر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی مدرسے کا خرچہ معلوم کرنا ہو نا، آپ میں سے کسی کے دل میں خیال آئے کہ یہاں پر مدرسے ہیں، مثلا فیض العلوم ہے، جامعہ نعمانیہ ہے، جامعہ عثمانیہ ہے، دوسرے مدارس ہیں، کہ یہاں طالب علم رہتے ہیں تو یہ روزانہ کتنا کھاتے ہوں گے، روزانہ کا کیا خرچہ ہے، تو آسان طریقہ ہے، ایک وقت کا کھانا کر لیں، ان کا پتہ چل جائے گا۔ ایک وقت کا کھانا بنا کر ان کو کھلا دیں، پھر حساب کر لیں کہ مہینے کا کتنا خرچہ ہو جاتا ہوگا۔
آپ نے دکانداروں کو کھلا کر دیکھا ہوگا، مدرسے والوں کو کھلا کر دکھائیں۔ سارا دن جو پڑھتے ہیں نا، پڑھنے کے بعد جب بھوک لگتی ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم خود مدارس سے ہو کر آئے ہیں، ہم نے بھی کئی سال گزارے ہیں انہیں مدارس کے اندر۔ گھر میں جو ہم آدھی چپاتی نہیں کھا سکتے، اب وہاں پر جتنی رکھو ساری ہضم، وہاں پر مزے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی کسی دن کھانا کر کے دیکھ لیں، ان کا دعوت کر کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کتنا خرچہ ہے مدرسے کا۔ تو بہر طور انہوں نے اس میدان میں قدم رکھا، مدرسے کی بنیاد رکھی، دارالعلوم کی، اور پھر اس مدرسے نے کیا دیا؟ اس مدرسے نے پھر ایسے افراد مہیا کیے کہ ایک طرف اس نے وقت کا مجدد اشرف علی تھانوی کی صورت میں دیا، اسی مدرسے نے وقت کا بہت بڑا فقیہ رشید احمد گنگوہی کی صورت میں دیا، اسی مدرسے نے ایک بہت بڑا محدث انور شاہ کشمیری کی صورت میں دیا، اسی مدرسے نے ہمیں مفسرین دیے، احمد علی لاہوری، حضرت علامہ شمس الحق افغانی اور علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے مفسر قرآن ہمیں دیے۔ اسی ادارے نے، اسی مدرسے نے مسائل پر تحقیق کرنے والے مفتی کفایت اللہ اور مفتی محمد شفیع جیسی شخصیات ہمیں دیں، اور اسی ادارے نے پھر ہمیں مجاہد بھی دیے، مجاہدین بھی دیے، جنہوں نے آگے چل کر آزادی کو، تحریک کو کامیاب بنایا، اور پاکستان کی صورت میں اللہ کا انعام ہمیں حاصل ہوا۔ تو اکابرین کی قربانیوں کو یاد رکھیں، یہ آزادی ایسے نہیں ملی، جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ معمولی شخصیات نہیں، ان کی قربانیوں کو دیکھیں۔ جب ان کو مالٹا کے جزیرے میں قید کیا گیا، تقریباً 4.25 سال کا عرصہ وہاں پر قید گزاری ہے، 4.25 سال گزار کر جب واپس آتے ہیں، ہندوستان آتے ہیں، تو وہاں پر ابھی وہ جہاز سے اترے نہیں تھے، بحری جہاز سے ابھی اترے نہیں تھے، پہلے سے وفد پہنچ گیا بات کرنے کے لیے، ان کی ذہن سازی کے لیے، انگریز کے اشارے پر، اور کہنے لگے حضرت آپ واپس تشریف لے آئے ہیں، کافی کمزور ہو گئے، آپ بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، یہاں پر آپ ہوا کرتے تھے، بڑا فائدہ پہنچ رہا تھا مخلوق خدا کو، درس قرآن ہوتا تھا، درس حدیث ہوتا تھا، آپ بخاری پڑھایا کرتے تھے، آپ ترمذی پڑھایا کرتے تھے، آپ سے لوگ استفادہ کرتے تھے، آپ کی خانقاہ بھی آباد تھی، لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا کرتے تھے، جب سے گئے ہیں وہ ساری چیزیں ویران پڑی ہیں، اب آپ واپس تشریف لائے ہیں، تو اب ویسے بھی آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، مہربانی کر کے آپ مدرسے کو سنبھالیں، خانقاہ کو سنبھالیں، تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو، اب چھوڑیں اس راستے کو جس راستے پر آپ چل رہے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بڑے سکون سے ساری بات سنتے رہے۔ جب ان کی بات مکمل ہوئی تو فرمایا بات مکمل ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی مکمل ہو گئی۔ فرمایا تم مجھے یہ نصیحت کرنے آئے ہو کہ میں یہاں بیٹھ کر سکون کی زندگی گزاروں؟ سن لو میرا جواب کہ انگریز کی غلامی میں سکون سے بیٹھنا تو اپنی جگہ، میں ان کی غلامی میں مرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میرا وہی مشن آج بھی ہے جو پہلے تھا۔ یہ مان لیتا ہوں کہ یورپ کی ٹھنڈی ہواؤں نے میرے وجود کو کھوکھلا کر دیا ہے، وہاں کی سردی نے میرے جسم کو بیکار کر دیا ہے، ان 4 سالوں میں میرے اعضاء جواب دے چکے ہیں، کمزور ہو چکا ہوں، لیکن سن لو میں ایک ایک دروازے پہ جاؤں گا اور جا جا کر کہوں گا کہ انگریز کی غلامی میں رہنا حرام ہے۔ اگر جا نہیں سکوں گا شاگردوں سے کہوں گا مجھے چارپائی پہ لے جاؤ، جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں ان کے دروازوں تک لے جاؤ، میں وہیں چارپائی پر لیٹے لیٹے لوگوں کو دعوت دوں گا، لوگوں غلامی سے آزادی کے لیے جہاد تم پر فرض ہو چکا ہے۔ یہ لوگ تھے قربانی دینے والے، کوئی جاگیردار نہیں تھے۔ آج بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی، بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی تھی، نرینہ اولاد نہیں تھی، اور ان بیٹیوں کی آگے اولاد ہے، اس وقت بھی موجود ہے، لیکن آج بھی ہندوستان میں جا کر دیکھ لیں ان کی حالت یہ ہے کہ اگر ایک دیوار گر جائے تو مہینوں تک وہ دیوار کے بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، ان کی جیب میں اتنی رقم ہی نہیں ہے کہ گری ہوئی دیوار کو دوبارہ بنا سکے، تعمیر کر سکے۔ غربت کا یہ عالم ہے، کوئی جاگیر حاصل نہیں کی، اتنی قربانیاں دیں لیکن سب اللہ کی رضا کے لیے، یہ سب کچھ کیا اللہ کی رضا کے لیے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی تھی، آزادی حاصل کی،
غلامی سے نجات حاصل کی، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، بدلے میں کچھ نہیں لیا۔ حضرت شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ بہت بڑی بات تھی، اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی سلطنت، فتویٰ دے دینا۔ چنانچہ ان کو پکڑ کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب عدالت میں پیش ہوئے کراچی میں، تو انگریز جج بیٹھا ہوا تھا، حضرت مدنی سامنے کھڑے ہیں، نیچے قدموں میں کوئی کپڑا رکھا ہوا ہے۔ انگریز جج پوچھتا ہے، حسین احمد، سنا ہے کہ تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کی آنکھوں میں، جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ آپ نے بات ادھوری سنی ہے۔ اس نے کہا ادھوری کیا مطلب؟ فرمایا فتویٰ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں اور جب تک زندہ رہوں گا کہتا رہوں گا کہ تمہاری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ جج کہتا ہے، حسین احمد جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ اور پھر جواب دیتے ہیں کہ جانتا ہوں، اس کی سزا موت ہے، اس لیے کفن اپنے ساتھ دیوبند سے لے کر آیا ہوں تاکہ کراچی والوں کو میرا کفن بھی نہ خریدنا پڑے۔ یہ وہ لوگ تھے قربانی دینے والے۔ اور حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اسی موقع پر کہا کرتے تھے، فرنگی کو مخاطب کر کے کہ اے فرنگی، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ انگریزوں کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ ہمارے اکابر ہیں۔ ایسی آزادی نہیں ملی، تو آج اگر ان کو ہم فراموش کر کے خوشیاں منائیں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان اکابرین کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھیں، ان کی قربانیوں کو اپنے سامنے رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ ہمیں ہمارے اکابر کس راہ پر چلے تھے اور کس مقصد کے لیے آزادی حاصل کی تھی، اور ہم نے کون سا مقصد بنا لیا زندگی کا۔ تو اس لیے ایک طرف تو میں نے چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہوتا، آپ خود مطالعہ کریں، اپنے اکابرین کو پڑھیں، لازمی ہے، ضروری ہے پڑھنا اپنے اکابر کا۔ تو ایک طرف تو اپنے اکابر کے کارناموں کو اور ان کو یاد رکھیں، ان کی قربانیوں کو، ان کو خراج تحسین پیش کریں، کچھ پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کر دیا کریں، وہ ہمارے محسن ہیں، ان کے ہم پر احسانات ہیں۔ اور دوسری طرف جہاں ہم خوشیاں مناتے ہیں تو وہ بھی ہم دیکھ لیں اور سوچ لیں کہ جب آزادی حاصل ہوئی تو اس میں پھر مزید کتنی قربانیاں لگی ہیں۔ لاکھوں گھر اجڑے ہیں، لاکھوں گھر اجڑے ہیں، لاکھوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں، لاکھوں ایسے تھے جو بے گھر ہوئے، ایسے بھی تھے آج تو ہم ناچ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں۔ ذرا تصور میں دیکھیں کہ وہاں سے چلنے والے، ہجرت کر کے آنے والے 20 افراد گھر کے چلے، جب یہاں سرزمین پاکستان پر قدم رکھا تو ایک باقی بچا تھا۔ والدین بھی چلے گئے، بہن بھائی بھی چلے گئے، کوئی ایسے پہنچے کہ ساری اولاد دے کر آئے۔ بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ وہاں پر وہ نواب ہوا کرتے تھے، وہاں پر سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن جب یہاں تھے تو ایک قمیص میں ان کو گزارا کرنا پڑا۔ اتنی رقم نہ تھی کہ دوسری قمیص خرید سکیں۔ غربت کا یہ عالم ہوا ان کا۔ پھر تو ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنی عزتیں گنوائی ہیں، جانیں گنوائی ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے اور ہجرت کی ہے ان لوگوں نے اتنی قربانیاں دے کر۔ تو یہ ملک ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، تو آج ہمیں چاہیے کہ اس آزادی والی نعمت کی ہم قدر کریں اور اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ رب تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نعمتیں مزید بڑھا دیتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے میں مزید بڑھا دوں گا، اور نعمتیں دوں گا، اور نعمتیں دوں گا۔ اور پھر جو کوئی ناشکری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نعمت بعض اوقات چھین بھی لیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت آزادی کی صورت میں اور اس ملک کی صورت میں عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں آزادی کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔